میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کو بنایا ہے، اس لیے کہ باقی ساری دنیا کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ساری مخلوق کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، صرف انسان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنایا ہے۔ منتقل ہوگا دنیا سے قبر میں، قبر سے حشر میں، آخرت میں، پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے بہت نوازنے کے لیے، بہت کچھ دینے کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا سے بہت زیادہ، یہاں تو ہمیں صرف امتحان میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان کا موقع ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ باقی رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا بدلنے والی جگہ ہے، دن تھا رات ہو گئی، پھر دن آ جائے گا، سردی گرمی بدلتے رہتے ہیں، بیماری صحت، ساری دنیا مل کر اس وقت دن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، رات کو ختم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے وقت پر خود ہی بدل جائے۔ تو یہ دنیا بدلنے کی جگہ ہے، یہاں کی ہر چیز کے ساتھ فنا لگا ہوا ہے، ختم ہونا لگا ہوا ہے، بدلنا لگا ہوا ہے۔ یہاں کی عزت بھی، یہاں کی ذلت بھی، یہاں کے سارے سامان فانی ہیں۔ آخرت ہمیشہ باقی رہنے کی جگہ ہے۔ یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا ناکام ہو گیا کہ اب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی عزت ایسی کہ کبھی ختم نہ ہو، ذلت ایسی کہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ بدلیں گے نہیں۔ یہاں دنیا تو بدلنے کے لیے ہے، اس بدلنے والی دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا۔ بے جوڑ موتی کے محلات اور اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑی جنت اور بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، اس کے لیے بنایا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں موقع دیا ہے۔ دونوں طرف واضح کر دی کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں کا سب کچھ فانی ہے، اس پوری دنیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں۔ یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، عزت بھی ختم ہو جانے والی، بڑا گھر بنایا وہ بھی یہیں رہ جائے گا، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گی۔ سورج پہ بھی موت آنے والی ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، یہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا دنیا میں مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہاں کیسی تکلیفیں ہوں گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمتوں والا کافر تھا، بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں میں جو سب سے زیادہ نعمتوں میں جو کافر تھا، اس کو اللہ جل شانہ کو قیامت کے دن بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے اس کو دوزخ میں بس داخل کر کے لے آؤ، ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ ابھی وہاں کے عذاب اس نے چکھے نہیں، ان کی تکلیفیں دیکھی نہیں، صرف دوزخ کو دیکھ کر پھر اسے پوچھیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی، تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ کے نام کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔
یہ سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا۔ فرعون 400 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ ایسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کتنی لمبی نعمتیں تھیں ان کی، لمبی لمبی زندگیاں، سر میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کتنی نعمتوں اور کتنی نعمتوں میں لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ نعمتوں والا کون ہوگا؟ لیکن دوزخ دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تو کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں۔ پھر ایمان والے کو اس کو بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں جس نے زندگی گزاری، بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا، لوگوں میں سب سے زیادہ مشقتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، کچھ ملا نہیں، کھانے کو بھی نہیں ملتا، شادی بھی نہیں ہوئی، سب سے زیادہ مشقتوں اور تکلیفوں میں تھا۔ فرمائیں گے اس کو صرف دوزخ دکھا کر لے آؤ۔ اس سے جب پوچھیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزری، تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ کے نام کی قسم، ما رأیت شدۃ قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ جنت دیکھ کر وہ ساری زندگی کی تکلیفیں بھول گیا۔ تو یہ دنیا تو بس خواب جیسی ہے۔ ساری دنیا کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی تکلیفیں جمع کر لیں، ساری دنیا کے انسانوں کی، ایک دوزخی، سب سے چھوٹے دوزخی کی تکلیف کے سامنے وہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو، اور سارے دوزخ والوں کی تکلیفوں کو جمع کر لیں، وہ اللہ کے خزانوں میں جو مصیبتوں کے خزانے ہیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو۔ اور اسی طرح نعمتیں ہیں، ساری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر لیں تو جنت کے ایک جنتی کی نعمتوں کے سامنے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو، اور ساری جنت والوں کی نعمتوں کو جمع کر لیں تو وہ اللہ کے پاس جو نعمتوں کے خزانے ہیں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو۔ اس لامحدود نعمتوں کے خزانوں سے لینے کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ لامحدود سے لو، اس محدود میں نہ پھنسو، اس مچھر کے پر پہ اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرو۔ انسان کو اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں اتنی رکھی ہیں کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، محنت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور محنت نہ کرے تو پھر جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی جسم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اتنا فرق بھی نہیں آئے گا۔ 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، کسی کی انگلیوں کے پورے کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی، اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور پھر اسی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایمان اور اعمال کو تیار کیا ہے تو خوشبودار بنا کر، خوبصورت بنا کر جنت میں، اور اگر ایمان اور اعمال کو تیار نہیں کیا تو بہت زیادہ بدبودار کر کے دوزخ میں۔ تو یہ تیاری کا وقت ہے۔ یہاں کی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ ملے گا، یہاں کی تھوڑی سی قربانیوں پر کروڑوں سال نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ایک ایک سجدے پر 7 آسمان زمین سے زیادہ بدلہ دیتے ہیں۔ دنیا والوں کی طرح تھوڑا تھوڑا نہیں دیتے، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اور شرط اور جزا کر کے پورے قرآن میں بتایا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ بدلہ ہے، یہ عمل کرو گے تو یہ بدلہ ہے، نہیں کرو گے تو خود ہی روتے رہنا۔ ہم نے تو موقع دیا تھا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں دنیا میں موقع دیا تھا جس میں سمجھنے والا سمجھ جاتا، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، تو موقع اللہ نے دیا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، 3 نے آگے بدلے بتائے، ہم تمہیں نور فراست دیں گے، نور بصیرت دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر تمہیں نوازیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ تو اللہ جل شانہ بہت بڑے فضل والے ہیں، وہ اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا دماغ ہی بہت چھوٹا ہے، اللہ بہت دینے والے ہیں۔
بہت کچھ دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, بڑے فضل والے ہیں, بڑی وسعتوں کے مالک ہیں, بڑے غیرت مند ہیں, کریم ہیں. اس لیے وہ ہمیں کسی غرض کے بغیر ہم سے محبت کرتے ہیں. دنیا کے جتنے لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں کسی غرض کے لیے, ایک اللہ ہم سے بغیر کسی غرض کے محبت کرتے ہیں. ہمیں صرف نوازنا چاہتے ہیں, ہر وقت نوازنا چاہتے ہیں. تو وہ اللہ, میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اس اللہ سے تعلق بنا لو. سب کچھ اسی نے بنایا ہوا ہے, سب کچھ اسی نے دیا ہے. تو ایک یہ عرض کرنا تھا کہ یہ دنیا سے فائدے اٹھانا, اگر کتنی بھی دنیا جمع کر لو تو یہ محدود ہے, مچھر کا پر ہے. اور آخرت سے فائدہ اٹھانا وہ لامحدود ہے. ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ سمجھدار ہیں. انہوں نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائی تھی؟ ساری دنیا کے ولی اور ساری دنیا کے پیر اور ساری دنیا کے صحابہ اور نبی مل کر ان کی معرفت, اللہ کی معرفت, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے دین پر محنت کو پہلے نمبر پر رکھا, دنیا کو پیچھے کر دیا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مہینے کا چاند نکلتا تھا, پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا, پھر تیسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. حضرت عروہ سبق پڑھ رہے تھے, ان کے بھانجے, انہوں نے عرض کیا کہ خالہ جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا کہ کھجور اور پانی, ردی کھجوریں تھیں, پانی تھا, اس پر گزارا ہوتا تھا. تو اس لیے کس چیز پر محنت فرمائی؟ وہ فرماتی تھی جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہمارے گھر میں رات کو اندھیرا تھا, جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تیل ہوتا تو بھوک کی حالت یہ تھی کہ ہم تیل پی ہی لیتے, بجائے چراغ جلانے کے. دنیا کو پیچھے رکھا ہے, دنیا کو پیچھے رکھا ہے. اس پر جب بیویوں نے کہا کہ ہمارے کھانے پینے میں وسعت کی جائے تو آپ ناراض ہو گئے, میرے سے کھانے مانگتی ہو, ایک مہینہ قسم کھا لی کہ تمہارے پاس نہیں آؤں. ایک مہینہ جب پورا ہو گیا پھر آیتیں نازل ہوئی, اے نبی جی اپنے گھر والوں کو, اپنی بیویوں کو سے بات صاف کر لیجئے کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا, اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے, اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر دنیا میں صبر کرو, آخرت میں ملے گا. اس لیے اب اس پر بھی یہ فرمایا تو دین کو پہلے نمبر پر رکھا, دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھا. اللہ جل شانہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر ساری دنیا کے انسان, اس کے خزانے کتنے زیادہ ہیں, اللہ کے خزانے کتنے زیادہ ہیں. فرمایا اگر تم ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور جتنے مر گئے وہ بھی آ جائیں اور جتنے آنے والے ہیں آئندہ وہ بھی آ جائیں, یہ ایک میدان میں سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے اپنی اپنی تمناؤں کے مطابق مانگیں اور ہم انسان کو ان کی تمنا کے مطابق دے دیں, لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیں, اس سے جو تری لگ گئی, اس سے سمندر کے اندر پانی میں جو کمی آئی, ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اس کے خزانے, اس کے پاس حسن و جمال کے خزانے ہیں, غلوں کے خزانے ہیں, عزتوں کے خزانے ہیں, حالات کے خزانے ہیں. اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. ان لامحدود خزانوں سے لینے کے لیے ہمیں بنایا ہے اور اس کی استعداد رکھی ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے, دنیا کی عقل مند ترین ہستیاں تھیں, سب سے زیادہ عزت والے تھے, ان کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اس دنیا پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو, اللہ کو راضی کر لو. تم نہیں جانتے اپنے نفع اور نقصان کو, تمہارے نفع اور نقصان کو ہم جانتے ہیں. اللہ جل شانہ کی مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے.
کامیابی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کس کو کہتے ہیں، امریکہ والوں کو نہیں پتا، روس والوں کو نہیں پتا، چین جاپان والوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ دین پر محنت کرنا، یہ اس لامحدود خزانوں سے لینا ہے۔ تھوڑی سی محنت پر ہمیشہ ملے گا، اور اگر دنیا پر محنت کی تو کتنی دنیا بھی جمع کر لی، وہ تو مچھر کا پر ہی ہے۔ ایک طرف محدود سے لینا ہے اور ایک طرف لامحدود سے لینا ہے، اور اگر یہ بھی دنیا کو کمانے میں غفلت کے ساتھ لگا رہا تو پھر تو اس کی جان نکالنے کے لیے کیسے سخت فرشتے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، ان کی روح نکالنے کے لیے کیسے آتے ہو؟ ان کا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان کا نہیں، دکھاؤ کہ اس طرف دیکھیں۔ پھر جب کا میری طرف متوجہ ہوں تو ایسی خوفناک شکل تھی کہ وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، کہ اگر کوئی اور سزا نہ ہوتی تو اس کے لیے یہی سزا کافی تھی۔ پھر اس کی روح کو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اعمال سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کر نہیں سکتا۔ ایمان تو غیب پر ہوتا ہے، تو اس لیے اب وہ نکلنا نہیں چاہتی روح، اس کو زبردستی نکالتے ہیں، جیسے کانٹوں کو کپڑے میں سے کھینچ کر نکالتے ہیں، ایسے اس کی روح کو نکالتے ہیں، پھر اس کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر جب آسمانوں کے قریب پہنچتی ہے کہ یہ فلاں بدبخت کی روح ہے تو اس کو آسمانوں سے وہ نیچے پھینک دیتے۔ ایمان والے کی روح کو تو اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ 500 فرشتے آتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، یہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ اس کی روح بے چین ہوتی ہے، جلدی نکالو مجھے، 2 منٹ صبر کر لو، 1-2 منٹ تمہارے دنیا میں باقی ہیں، تھوڑی دیر صبر کر لو، ابھی تھوڑی دیر صبر کرو، پھر تمہیں نکالتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال، اور پھر اس کو لے کر وہ فرشتے، حدیثوں میں آتا ہے ایسے جاتے ہیں جیسے دنیا میں جسم کو اٹھا کر لوگ چلتے ہیں، ایسے فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، ہر آسمان پر اس کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ فلاں مومن کی روح ہے، مومن کی روح ہے، اس کو اعلیٰ علیین میں لے جاؤ، اب اس کا استقبال کا وقت آیا۔ اس لیے قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہار جیت کا دن۔ ہار جیت کا تو وہاں پتہ چلے گا، دنیا کی ہاریں کیا ہیں، دنیا میں امتحان میں فیل بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، پھر دوبارہ دے سکتا ہے، اور پھر ہمیشہ 10 دفعہ بھی فیل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، وہاں فیل ہو گیا تو پھر پتہ چلے گا کس کو کہتے ہیں۔ وہ ہار اور جیت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے۔ اس دن کافر تو اتنی حسرت کرے گا کہ یہ پورا بازو چبا کر کھا جائے گا۔ ایمان والے بھی حسرت کریں گے، ایمان والے بھی، کہ میں نے فلاں وقت کیوں ضائع کر دیا، کتنی قیمتی زندگی اللہ نے ہمیں دی تھی، ایک منٹ کے اندر ہم کتنی ترقی کر سکتے تھے، کتنی ترقی کر سکتے تھے۔ اور دعوت والے کام سے زیادہ ترقی پھر کیسے ہوگی؟ لوگوں کو جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، چھوٹے کام کے لیے چھوٹے آدمی کو بھیجتے ہیں، بعض کاموں کے لیے حکومت کے عام لوگ جاتے ہیں، کسی کام کے لیے خود ملک کے بادشاہ کو جانا پڑتا ہے، اور کوئی آدمی جا نہیں سکتا۔ اور یہ تو بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے انبیاء کے سامنے، جس کام کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا تھا، اور جس کام کے لیے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس کے برابر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا، ختم نبوت کی وجہ سے۔ اس سے جو اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا جو خاص قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے تو بہرحال دین پر محنت کرنا، یہ اللہ کے لامحدود خزانوں سے لینا ہے۔ اور دنیا پر محنت کر کے افسر بھی بن گئے، دنیا پہ محنت کر کے گھر سارا بھی بھر لیا، تو یہ تو مچھر کا پر ہی ہے نا، یہ تو محدود ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں تو لامحدود ہیں۔ اور غفلت کرنے والے کی بات، وہ تو پھر وہاں پر اتنی حسرت کرے گا
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہے گا مجرم تمنا کرے گا کہ اللہ میرے بدلے میں، میرے فدیے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے تو بچا لو، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو بھی دوزخ میں پھینک دو، میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں پھینک دو، یہ بھی تھوڑے ہیں، میرے پورے خاندان والوں کو دوزخ میں پھینک دو، یہ بھی تھوڑے ہیں، اے اللہ پوری دنیا کو دوزخ میں پھینک دو میرے فدیے میں، مجھے تو بچا لو۔ کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ہی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت ہی مجھے ختم کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ اور وہ سب عزتیں دنیا میں پامال ہو گئی، ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوا، اس مجرم کو پکڑو، جب اللہ کہیں گے اس کو پکڑو تو 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے۔ وہ عورت مرد کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ، تو فرشتے کہیں گے کہ آج تو ارحم الراحمین نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، آج تو اللہ نے تمہاری سزا کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس اللہ جل شانہ پھر اور اس کے کیا کیا حالات بتائیں، دوزخ بھی چنگھاڑے گی، جلدی لاؤ اس کے میرے پاس، ہاں ایسے چیخ و پکار سنے گا دوزخ کی چیخ و پکار سنیں گے، جلدی لاؤ انہیں۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر ان کو اس میں پھینکیں گے، اس وقت وہ موت کو پکاریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، آج تو بہت ساری موتوں کو پکارو، اس لیے کہ ہر مصیبت کا انتہا تو موت ہوتی ہے، تمہاری تو مصیبتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ بتا کر پھر فرمایا قل اذالک خیر النزلا ام جنت الخلد، یہ اچھی مہمانی ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت، وہ مہمانی اچھی ہے، یہ بھی ہے، کون سی لینی ہے؟ جنت دوزخ کے حالات اکٹھے بتاتے ہیں، کیسے کیسے ہم نے چیزیں وہاں پر تیار کی ہیں، گلے میں پھنسنے والے کھانے، زقوم کانٹوں کے درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، زقوم کانٹوں کا درخت ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا کہ اوپر گرم عذاب ڈالو اوپر سے، تو یہ سب کچھ ہونے میں آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا لے کر آئے، وہاں ہر آدمی کو خود بخود عربی آئے گی، اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، اقرأ کتابک، اللہ کہیں گے اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تو نامہ اعمال تو عربی میں لکھا ہوا ہے، وہاں سب کراچی والے عربی پڑھیں، عربی سب کو عربی آ جائے گی، بیچ میں ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ وہاں پر پھر چار چیزیں گواہی دینے والی، 4 گواہیاں، پہلی گواہی تو نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، نامہ اعمال کی، ہر آدمی کو اس کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ 7 ارب انسان دنیا میں ہے تو 14 ارب فرشتے فجر میں آتے ہیں اور 14 ارب فرشتے عصر میں آتے ہیں۔ فجر کی نماز یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، رات والے بھی ہوتے ہیں اور دن والے فجر سے پہلے آتے ہیں، رات والے فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، وہ ہر عمل کو، اس کے ہر دیکھنے کو، ہر بولنے کو، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں یہ نہیں لکھتے، اس نے عمل کیا کیے، تو نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فرشتے بھی ساتھ آئیں گے، فرشتوں کی بھی گواہی ہوگی۔
तीसरी गवाही फिर ये आज़ा गवाही देंगे, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम मुंह पे मोहर लगा देंगे, उनके हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, रान बोलेगी, खाल बोलेगी, ये बाल भी बोलेंगे, इसने मेरे साथ क्या अमल किया था, इनकार भी नहीं कर सकता। जो अल्लाह जुबान से बुलवाते हैं वो पाँव से भी बुलवाएंगे, जुबान से भी बुलवाएंगे, ये आज़ा खुद गवाही देंगे। फिर चौथी गवाही जमीन गवाही देगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा। परवरदिगार का हुक्म है, ये जमीन भी बोलेगी, जमीन की गवाही और आज़ा की गवाही, नामा अमाल की गवाही, फरिश्तों की गवाही। इसके बाद अल्लाह फरमाएंगे तेरी कुछ और बातें भी हैं वो हमें याद हैं। अल-यौम तुबला सराइर, आज तो राजों के खुल जाने का दिन है, आज राज खुल जाएंगे, तेरी कुछ और बातें भी हैं, फरिश्ते रह उनसे भूल गई, हमें याद है। अल्लाह तो कुछ भूलते ही नहीं, तुम्हारी कुछ और बातें भी हैं। तो वहां जाना है, उसकी तैयारी करनी है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने उस दिन खड़ा होने से डर गया, उसको हम 2 जन्नतें देंगे। आखिरत में तो मिलेगी, दुनिया भी जन्नत बना देंगे। चैन सुकून इत्मीनान। हकीकी बादशाह दुनिया में वो मुत्तकी आदमी है, गुनाहों से बचने वाला, वो हकीकी बादशाह। चैन सुकून इत्मीनान लज्जत अच्छी जिंदगी अल्लाह देंगे। ज़वाता अफनान, कैसे कैसे बाग होंगे चश्मों वाले, और उनमें कितने फल होंगे, और उनमें कैसी औरतें होंगी, और वो औरतें उनको कभी किसी इंसान और जिन ने हाथ भी नहीं लगाया होगा, नजरों को झुकाने वाली, और ऐसे जैसे याकूत और मरजान के मोती हों, और उनको नेकी का बदला तो फिर नेकी ही होता है। ये सब कुछ हमने रखा हुआ है, आंखों की ठंडक के क्या क्या सामान हमने रखे हैं वो कोई आदमी जानता भी नहीं। ऐसे ऐसे सामान बनाए हैं, 80-80 हजार खादिम, और फिर अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पढ़ के सुनाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के सुनाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे। ये सब कुछ उसकी तैयारी का वक्त है आज। वो लामहदूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना अरसा कुर्बानी की, उसका बदला कितना अरसा मिलेगा। वो खास अल्लाह के कुर्ब वाला मकाम, सारी जन्नत वाले खड़े होकर देखेंगे कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1 साल 2 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तो वो जिंदगी असल जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया, यहाँ की सारी ये चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, उसकी तैयारी करनी। उस आखिरत की जिंदगी की तैयारी क्या है? सबसे पहले ये यकीन दिल के अंदर पैदा करना कि इस कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह हैं। पहले भी अल्लाह थे, वो ऐसे पहले हैं जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, ऐसे आखिरी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमा, हमेशा से है, हमेशा बाकी रहेंगे। एक वक्त आएगा जब अल्लाह जल्ल शानहू पूछेंगे कि कौन कौन बाकी रह गया है, तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये 4 बड़े फरिश्ते और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते, कि अर्श के उठाने वाले फरिश्तों की भी रूह निकाल दो। फिर जिब्रील भी मर जाए, इस मिकाईल भी मर जाए, इसराफील की भी रूह निकाल दो। फिर पूछेंगे कि अब कौन रह गया, कहेगा अल्लाह आप हैं या मैं हूँ। तो फिर सारों की रूह निकालने के लिए तो इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, अब इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के लिए किसी और इज़राइल की जरूरत नहीं, वो मर जा, वो भी मर जाए। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? फिर कोई और जवाब नहीं होगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की बादशाहत है जो बड़ा जबरदस्त है। फिर अल्लाह जल्ल शानहू सारी दुनिया का हिसाब किताब लेंगे। पहले तो हिसाब किताब शुरू ही नहीं करेंगे, उस दिन जो है वो वहां पर नहीं। लोग उस दिन बादशाहों वजीरों के पीछे, ये फलां का वजीर, ये फलां उनके पास नहीं जाएंगे, ये तो खुद ही लटके हुए होंगे। नबियों के पास जाएंगे,
انبیاء بھی اس دن کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا مانگی تھی، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، میں کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہیں آدمی بتاتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ وہ سفارش کر سکتے۔ ان کے پاس سارے لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، سورج اتنا قریب ہے، ہمیں بھلا جہنم میں پھینک یہاں سے تو نکالا جائے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، انا خطیب الوافدین یوم القیامہ، قیامت کے دن ساروں کی طرف سے بولنے والا میں ہی ہوں گا، اور سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ قیامت کے دن سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انسان وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ نے معراج میں جانے سے پہلے وہاں پر معراج کی رات میں وہاں بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، تو اماموں کی امامت کرا کے، نبیوں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر ایمان، ان کے طریقے کی پر زندگی گزارنا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کی کیا شان ہے۔ ان کی سفارش سے فیصلے شروع ہوں گے۔ وہ جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، آپ سر اٹھائیے، سفارش کی جو مانگیں گے ملے گا، جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ وہ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ پر ایمان لانا، اللہ جل شانہ شروع سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ باقی رہیں گے، وہ خالق ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سارا کچھ تو اللہ نے بنایا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح کسی اور نے کچھ بنایا ہو۔ اور وہ مالک ہیں، اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو ساری دنیا مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اگر ہم چاہیں جلدی دور کرنا چاہیں تو جلدی دور کر دیں، دیر سے دور کرنا چاہیں تو دیر سے دور کریں، کریں نہ کریں تو نہ کریں۔ اور جو خیریں اور بھلائیاں ہم تمہیں پہنچاتے ہیں وہ کوئی تم سے روک نہیں سکتا۔ وہ حالات کے بھی خالق ہیں، چیزوں کے بھی خالق ہیں، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ درخت کے نیچے آپ آرام فرما دیتے، سفر سے واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر، ایک دشمن آیا، اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اور کوئی تو ہے نہیں، وہاں صحرا میں درخت دور دور ہوتے ہیں، باقی صحابہ دور کے درختوں کے نیچے آرام کے لیے چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ اکیلے تھے، وہ کافر آیا، اس نے تلوار اتاری، پھر آپ آپ میرے سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ موت تو تلوار تو اس کے پاس ہو یا جس کے بھی پاس ہو، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تلوار سے تو کچھ نہیں ہوتا، تلوار سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو نفع کو نقصان سے بدل دیں، نقصان کو نفع سے بدل دیں، حکم تو اس کا چلتا ہے۔ یہ یقین دل کے اندر اتنا مضبوط تھا، اس نے کہا کہ من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا اس سے، میرے سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، اور تلوار ہی چھوٹ کر گر گئی۔ آپ نے اٹھائی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ مسلمان ہو جاؤ، ان کا معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا مسلمان، ان کا مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں، جنگ نہیں کروں۔ صحابہ کو بلاؤ، سب کو بلوایا اور کہا دیکھو آج یہ ہوا۔ تو ایسا یقین اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وہاں پر ہجرت کر کے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں غار ثور میں جب تشریف لے گئے، وہاں پر ٹوٹے ہوئے پتھر
کسی قلعے میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور کافر دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچ گئے، پہچانتے ہوئے، نشان قدم پہچانتے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ اے ابوبکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی، وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ چاہتے تو وہاں فرشتے بھی کھڑے کر سکتے تھے، لیکن اللہ دکھاتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ اب اس یقین کو سیکھنا موقع موقع پر، تو وہ اللہ جل شانہ ہمیں وہ یقین نصیب فرما دے۔ رات کو ہجرت کی رات میں 100 قبیلوں کے انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ 100 قبیلے ہیں، حضور کا خاندان 8-10 قبیلوں کا مقابلہ تو کر سکتا ہے، لیکن 100 قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ 100 قبیلوں کا ایک ایک پہلوان، 100 پہلوان اکٹھے مل کر حملہ کریں تو آپ کا خاندان 100 قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کرے گا، دیت مانگیں گے، ہم 100 قبیلوں والے ایک ایک اونٹ جمع کر کے دے دیں۔ تو وہ شیطان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ رائے صحیح۔ 100 آدمی آگے محاصرہ کر لیا، آپ ابھی اندر ہیں۔ اللہ چاہتے تو پہلے نکال دیتے، لیکن اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہوئے ان کے بیچ میں سے اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج رات کو آپ نے بستر پہ نہیں سونا، آپ ہجرت کر جائیے۔ آپ ان کے بیچ میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کو ساتھ لے کر ہجرت فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب یہ مکے والے بری بری تدبیریں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا ان کو مکے سے جلا وطن کر دو، اور کوئی کہتا تھا ان کو زنجیروں میں باندھ دو، اور کوئی کہتا تھا کہ ان کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہے تھے۔ تدبیر تو اللہ کی چلتی، واللہ خیر الماکرین، تدبیر تو اللہ کی چلتی۔ اللہ نے آپ کو حفاظت کے ساتھ وہاں سے پہنچا دی، مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ تو جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس لیے اس اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا جیسے وہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ ویسے اس پر ایمان لانا، یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ایمان کی بنیادیں یہ پیدا کرنا ضروری ہے، ایمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، فرشتے بڑے فرشتے 4 ہیں، اور پھر کن کن کاموں پر اللہ چاہے تو یہ کام اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر اور کتابوں پر ایمان، اللہ نے بڑی کتابیں 4 اتاری، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن پاک کے اندر آج تک ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا مقدس فرشتہ اس کو لے کر آیا، جس رات میں نازل ہوا وہ سال کی سب سے سردار رات بن گئی، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا، جس نبی پر آیا وہ سارے نبیوں کے سردار بن گئے، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اتنی عزت والی کتاب ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ سورہ انعام نازل ہوئی، 80,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسے چھوڑنے کے لیے آئے۔ سورہ فاتحہ شروع میں، سورہ فاتحہ جو نازل ہوئی، 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسے چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ عزت والا برکت والا کلام ہے۔
قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، باقی کتابوں میں تو انہوں نے تبدیلی کی، قرآن قیامت ساری دنیا کے بادشاہ مل کر اس کو ختم نہیں کر سکتے، فرشتہ لے کر آیا، جب اللہ چاہیں گے فرشتہ ہی لے کر اس کو جائے گا، فرشتہ اس کو لے کر جائے گا۔ اور پھر اور رسولوں پر ایمان، کتبہ و رسولی، رسولوں پر ایمان، شخصیت جس کو شخصیت کہتے ہیں، جو اقتداء کے قابل ہیں، وہ حضرت انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام وہ شخصیتیں۔ کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ فرعون اور نمرود بادشاہ تھے لیکن شخصیت نہیں تھے، ہلاک ہو گئے۔ کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ حامان وزیر تھا لیکن وہ شخصیت نہیں تھا۔ قوم سبا بڑے باغوں والے اور بڑے بڑے زمینوں والے تھے لیکن وہ شخصیت نہیں تھے۔ کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ کوئی انسان کوٹھیوں میں رہنے سے شخصیت نہیں بنتا، کوٹھیوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں۔ کوئی آدمی جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا، جہازوں میں تو کتے بھی اڑتے ہیں۔ لیکن یہ سارے شخصیت تو صرف انبیاء علیہ السلام میں، چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے آگ نہ جلے، چاہے ان کے جسم پر بوریے کے نشانات ہوں، لیکن شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شخصیات تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء علیہ السلام وہ شخصیت ہیں۔ شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انبیاء ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے، ان کے چچازاد قوم سمود، ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موصل شہر والوں کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین بستی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی۔ ان دونوں کے بیچ میں 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ پہلے انبیاء ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بن کر آتے تھے۔ ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی آتے تھے۔ آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ دنیا جہان والوں کے لیے وہ ڈرانے والے بن کر جائیں۔ تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہیں تو آپ 6 بر اعظموں والوں کے نبی بن کر آئے، اور قیامت کا پہلا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا، اور اسی لیے آپ کا اثر پورے عالم پر پڑتا تھا۔ پہلے نبیوں کی قوم اگر ان کی بات کو نہیں مانتی تھی تو ان کے دائرے محنت پر اس کا اثر عذاب آتا تھا ان کی قوم پر۔ نجران ایک شہر ہے، نجران اب بھی ہے سعودیہ میں، وہاں کے عیسائی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے 60 علماء، پادری، راہب قسم کے لوگ وہ آئے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر ان کی باتوں کے جوابات اور جو کچھ ان سے انہوں نے سوال کیے اس کے جوابات بھی دیے۔ وہ ماننے والے تھے ہی نہیں، جان بوجھ کر ہٹ درمی کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی نشانی یہ ہے کہ واپسی پر ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، سردار تھا، اس کے بھائی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، تو اس نے ٹھوکر لگنے پر عرب لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو اس نے حضور کو گالی دی۔ تو انہوں نے اس کا جو بھائی تھا، وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا، انہوں نے اس کو
وہ جو بھائی تھا اس نے اس کو کہا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے، تیرا باپ ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ سچے رسول ہیں، ایسی بددعا دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے کہا۔ کہ تم پھر مانتے کیوں نہیں؟ اتنا جھگڑا وہاں کیوں کیا؟ ان کی مان لیتے تو پھر پیسے کہاں سے ملتے؟ تو جھگڑا تو سارا یہ ہے۔ بہرحال وہ ماننے والے نہیں تھے۔ آخر میں پھر آیتیں نازل ہوئیں کہ اچھا چلو مباہلہ کر لو، نہیں مانتے تو تم بھی آؤ ہم بھی، اور مل کر دعا کریں گے کہ جو غلط ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ پہلے دن تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگلے دن جب وہ آئے تو ان کے علماء نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے نا تو ابھی تباہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی معاف کر دیں، بس ہم صلح کرتے ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، بس صلح کر لیں۔ تو آپ نے صلح کے بعد فرمایا کہ اگر یہ آج 60 عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو روئے زمین کے سارے عیسائی اللہ ان کی شکلوں کو بدل دیتا، اس لیے کہ آپ کی نبوت تو پورے عالم کے لیے تھی، صرف ایک علاقے والوں کے لیے نہیں تھی۔ آج اگر یہ عیسائی میرے ساتھ مقابلہ کرتے تو روئے زمین کے سارے عیسائی تباہ ہو جاتے۔ مقابلہ ہی نہیں کیا، اگر کر لیتے تو پھر سارے ہی ختم ہو جاتے۔ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، وہاں پر وہ سارا ابھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ پھر وہ جب آئیں گے پہلی نماز اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے، آئندہ تو وہ ہمیشہ خود ہی پڑھایا کریں گے، باقی نمازیں ساری زندگی وہ خود ہی پڑھائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 5 نمازیں، ان پر تو ایک نماز تھی ان کے زمانے میں، لیکن اب آپ کے تابعدار بن کر آئے ہیں، اس تابعداری کو بتانے کے لیے پہلی نماز آ کر امام مہدی کے پیچھے پہلی نماز اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھیں۔ آپ کی نبوت اس وقت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا، اور آپ دیکھنے والے، باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، 2 دفعہ کا واقعہ، ایک دفعہ ایک بچی، ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر لقمہ اٹھایا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابہ نے سے آپ نے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب نے کہا اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، 2 ہاتھ ہیں، اس کا بھی ہے اور شیطان کا بھی ہاتھ ہے۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، سارے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا۔ آج بھی کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے گا، اس کے ہاتھ کے ساتھ ضرور شیطان کا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے خوردبین لگا کر دیکھ، وہ آپ دیکھ لیتے تھے۔ پھر فرشتوں کو بھی ایسا ہی دیکھتے تھے۔ ایک آدمی نے یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آپ نے فرمایا 13 فرشتے اس کا ثواب اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ کتنے فرشتے آئے ہیں؟ ادھر اتنے آئے ہیں، فرشتے بھی نظر آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا، جنت کے سارے منظر اپنی اصلی حالت میں اور جہنم کے سارے منظر اپنی اصلی حالت میں دیکھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا، اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا، اور نماز چھوڑنے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی طرح رشوت لینے والوں کو ساروں کے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کو۔ اس لیے آپ دیکھنے والے اور باقی ساری دنیا کے انسان نابینا، سارے بادشاہ بھی نابینا اور سارے وزیر بھی نابینا اور سارے ڈاکٹر بھی نابینا اور سارے انجینئر بھی نابینا، ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، اور دیکھنے والے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے تو فائدے میں رہتا ہے، اگر نہ مانے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فائدے میں اگر دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ دیکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ، مثال کے طور پہ اگر نابینا آدمی کو دیکھنے والے نے کہا کہ آگے بہت گہرا کنواں ہے یا بہت گہرا کھڈا ہے، تم ایک طرف ہو جاؤ، اگر وہ نابینا کہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تم غریب آدمی ہو، میں مالدار آدمی ہوں،
اگر اس کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کو جو ہے گڑھے میں گر کر یا تو قبرستان پہنچ جائے گا یا کم از کم ہسپتال زخمی ہو کر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والے نے نابینا کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے، سر نیچے کر لو، اگر وہ کہے میں تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کا سارا چہرہ کانٹوں سے زخمی ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی دیکھنے والے کی بات نابینا مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو نقصان میں رہے گا۔ ہم سارے کے سارے نابینا اور دیکھنے والے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، ان کے طریقوں کے بغیر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ کامیابی کا راستہ اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوکل گاڑی ہوتی ہے نا، وہ ہر اسٹیشن پہ رکتی، یہاں سے رائیڈنگ جاتے ہیں، لوکل گاڑیاں اسٹیشن پر رکتی رہتی، جو مال گاڑی ہوتی ہے وہ جلدی جاتی۔ یہ لوکل گاڑیاں کہ ہم چاند پر گئے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اس وقت فرمایا تھا کہ یہ دنیا مچھر کا پر بھی نہیں۔ اب یہ چاند پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں سے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے، اس لیے تھوڑا اور اوپر جائیں گے تو مان لیں گے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابن عربی ایک امام ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر استنجا سنت کے مطابق کر لیا تو استنجا کرنے سے اتنا نور ملے گا جتنا سورج اور چاند میں بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ نور استنجا والی سنت پر ملے گا۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانا، اللہ جل شانہ سے سب کچھ سمجھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی پر یقین کرنا۔ ایک ایک سنت میں ہفت اقلیم کی سلطنت ہمیں مل جائے، اس سے زیادہ کامیابی۔ ایک ایک سنت میں اتنی بڑی کامیابی، یہ ساری دنیا کوڑا کباڑ ہے، اس میں قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گا، جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گا۔ اس لیے تو آپ کی محبت دل میں پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سیکھنا، اس محبت سے آدمی کو ترقی ملتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، نمازوں پر محنت کرنا، مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، ایک رات باری بیویوں کے پاس جاتے تھے، ایک رات میری باری تھی، آپ تشریف لائے اور میری طرف دیکھا بھی نہیں، صلاتن و صلاتن و صلاتن، بس نماز ہی نماز پڑھتے رہے، نماز پھر نماز پھر نماز، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ اخیر رات میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، بس دو فرشتے آ گئے، نماز پڑھ کے مسئلہ حل کروا لیا۔ دو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ایک سر کی طرف بیٹھ کے ایک پاؤں کی طرف، انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ظاہری طور پر تو آپ سو رہے تھے، ان کی بات کو سن رہے تھے۔ تمہارے دوست کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے سے پوچھا تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان پر جادو ہوا ہے، بیمار نہیں ہے، ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ ان کا لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اس نے ان کے بالوں کو لے کر اس پہ کچھ پڑھ کر پھونکے مار کر اس پہ گرے لگا کر اس کو فلاں کنویں کے اندر ایک کھجور کے پتے میں لپیٹ کر فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ اس کو نکالیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اس پہلے والے فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ سوتے نہیں ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، سو رہے ہیں لیکن یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بات کر کے وہ چلے گئے۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرا مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، وہ جو جگہ انہوں نے جو کنواں سب کچھ بتایا تھا اس میں سے وہ نکالا، وہ سب کچھ جب کھولا تو ایسے جیسے آپ کو کھول دیا گیا ہو رسیوں سے، وہ بیماری ساری ختم ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانا، اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے۔ جو بھی مسئلہ پیش آئے، نماز، ہماری نماز جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہوگی اتنا دنیا اور آخرت کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا آخرت کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا،
نماز کے اندر ہاتھوں پہ پابندی، ہاتھ نہیں ادھر ادھر ہلانے، پوری نماز میں ہاتھ نہیں ہلانے، کبھی ادھر خارج کر رہا ہے کبھی ادھر، جہاں رکھنے کا حکم ہے بس وہیں رکھنا، نظر پہ پابندی، دھیان پہ پابندی، اور نماز سے پہلے بھی ایسا نہیں کہ مسجد میں جاتے ہی اللہ اکبر، بلکہ 3 چیزیں نماز سے پہلے سوچنے کی، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کتنی بڑی ذات اللہ کی عظمت کو سوچنا، 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے بندے اور غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا بھر کے انسانوں تم محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے، اللہ غنی اور بے نیاز ذات، کس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم ہر سیکنڈ میں اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اب نماز کے ذریعے نماز کو اچھے سے اچھا بنانا، ایک تو اللہ کی عظمت کو سوچنا، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا، اور تیسرا یہ کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو نماز قائم کرو، اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر ان ساری چیزوں کو سیکھ کر کرنا، علم حاصل کرنا، 24 گھنٹے کی زندگی، عبادات ہر مسلمان پر فرض ہیں، تو عبادات کا دین سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور باقی اپنے اپنے شعبے کے متعلقہ مسائل معلوم کرنا۔ ڈاکٹر ہے تو مستورات کا علاج کن شرطوں کے ساتھ کرنا ہے، کس جگہ کو صرف دیکھنے کی اجازت ہے، کون سی اور کیسے کس حالت میں اور کیا کرنا ہے، ساری اس کی پابندیاں، کہاں ہاتھ لگانا، اسی بہت ساری پابندیاں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو سیکھنا، اللہ کے احکامات کو سیکھنا، کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، تجارت میں، کھیتی باڑی میں جو اپنے شعبے کے احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہے، جانور کو بٹائی پر، مطلب جو جو احکامات ہیں ان سب کو سیکھ کر کریں۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا، روزانہ وقت مقرر کر کے، ذکر جتنی لذت اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی، سب سے زیادہ لذت اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ذکر سیکھ لیا تو پھر ہمیں ذکر میں نیند نہیں آئی، اللہ کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، 7 ارب انسان ہمیں وہ نہیں دے سکتے جو ایک اللہ دے سکتے، ایک 5,000 کا نوٹ ہمارے پاس ہو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اللہ ساتھ ہو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں پتا، اللہ کے ساتھ لینے سے کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ قرآن پاک میں جہاں دنیا کا ذکر آتا ہے، کھانے پینے کمانے، وہاں اللہ جل شانہ نے اس کے مطابق الفاظ بولے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اچھا چلو تھوڑا بہت چل پھر کر لو، اچھا چلو تھوڑا بہت کر لو، دنیا کی بھی تھوڑا بہت کر لو، اجازت دی، چل پھر کر۔ اور جہاں نمازوں کی بات آئی، فَسْعَوْا، چستی سے جاؤ، جلدی سے جاؤ، وہاں یہ نہیں کہا دنیا کے لیے فمشو، چل کر جانا، جب نمازوں کی بات آئی فسعوا، تیزی سے جاؤ، دیر نہ کرو، اور پھر جب جنت کی بات آئی تو فرمایا کہ وہاں تو پھر مقابلے کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں، اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقابلے کرتے تھے، مہاجرین اور انصار مقابلے کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اتنی محنت کی، اتنا زور لگایا کہ دوسرے نمبر پر آ گئے، اور آ کر بھی اور پھر وہاں پر پہنچ کر زور تو لگاتے رہے کہ میں پہلے نمبر پر آ جاؤں، لیکن وہ پہلے نمبر والا کوئی ایسا تھا کہ اس سے حضرت عمر کو ہمیشہ کہنا پڑتا تھا کہ ابو بکر، عمر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جس خیر، حضرت عمر کی سوچ، وہ جس خیر کو سوچتے تھے تو حضرت ابو بکر اس کو کر چکے ہوتے تھے، ان کا پیمانہ یہ، ان کا معیار یہ تھا۔ آخر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر، عمر آپ تک تو نہیں پہنچ سکتا، آپ میرے ساتھ سودا کر لو، 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں دے دو۔ وہ ہجرت کی رات جو حضور کے ساتھ گزاری تھی، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات میں آپ گئے تھے، کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے،
آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کبھی میرے آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کہ کبھی خیال آتا ہے جنگل کے دشمن لوگ آ کر ڈاکو کوئی تکلیف دہ چیز نہ پھینکیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، پھر مکے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلتا ہوں، وہ ایک رات ہجرت والی مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے دو۔ کبھی کہتے تھے وہ ایک دن، اپنا ایک دن مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت امت کو سنبھالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس وقت جو ہے انہوں نے امت کو سنبھالا کہ وہاں پر آپ تو ہدایت کا سورج تھے اور سورج غروب ہو جائے تو اندھیرا تو ہو ہی جاتا ہے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کہہ رہے تھے کہ حضرت اسامہ کا لشکر آپ نے بنایا تھا، اس کو آپ ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ جاتے جاتے فرما رہے تھے نفذوا جیش اسامہ، نفذوا جیش اسامہ، حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر دیں۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا پہلا کام تو حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کریں گے۔ انہی دنوں ہرقل قیصر روم فوجیں لے کر آ گیا کہ جس نبی کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی تھی وہ نبی دنیا سے چلے گئے، اس وقت ان کو ختم کرنے کا موقع۔ مسلمہ کذاب فوج لے کر آ گیا، وہ آ گیا، سجاد فوجیں کئی آ گئی، سب نے کہا کہ حالات بدل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی، انہوں نے فرمایا تھا اسامہ کا لشکر روانہ کرو، اب ہم اس بارے میں تم لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں کریں گے، یہ تو حکم ہے۔ جیسے یہ مشورہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو کوئی کچھ ہو یا نہ، نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی، یہ حکم تو پورا کرنا ہی، ہم سارے ہلاک ہو جائیں پھر بھی پڑھنی پڑے گی، پھر بھی یہ لشکر روانہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر ہی بدل دو، حضرت اسامہ بچے تھے، ان کے بھی داڑھی نہیں آئی، ان کے والد صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امیر بنایا کرتے تھے، کیونکہ امیر کو چھوٹا بن کر ساتھیوں کو چلانا چاہیے، وہ صفت ان کے اندر خوب پائی جاتی۔ زندگی میں جب بھی ان کو کسی تشکیل میں بھیجتے تو امیر زید بن حارثہ کو بناتے تھے۔ اب وہ پچھلے سفر میں وہ شہید ہو چکے تھے، اس لیے ان کے بیٹے کو امیر بنایا، اور اس لشکر میں حضرت عمر بھی تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے، ایسی چوٹی کی ہستیاں تھیں، اور امیر وہ اسامہ۔ لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب بدل دو، لیکن حضرت ابوبکر سے بات کون کرے، ایمان کا روب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا آپ بات کریں، وہ گئے، حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی پکڑ لی کہ تیری ماں تجھے روئے، جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا تھا میں اس کو بدل دوں گا، وہی امیر صاحب ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، اسی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل اس وقت زخمی ہیں، کسی پرانے ساتھی کو امیر بنا دو، لیکن ان کا نہیں، وہی امیر بن کر جائیں گے۔ ان کے لشکر کو تو روانہ کر دیا، کوئی ایک آدمی بھی اس میں سے نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، ادھر اللہ کا حکم ہے۔ لوگوں نے زکوٰۃ میں تبدیلیاں کر دی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ہمیشہ اکٹھا بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ جو باندھنے والی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میرے زمانے میں اگر اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا، اللہ کی قسم اتنی کمی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ سارے ہم ہوں اور پھر بھی دین نہیں کا، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس وقت ان کو سب کی رائے یہ تھی کہ اب دیکھ لیں، اب ایک ہی لشکر تھا، وہ ہم نے بھیج دیا، پیچھے تو کچھ ہے نہیں۔ حضرت عمر، سب کی رائے یہ تھی، مہاجرین، انصار سب کہہ رہے تھے کہ ایک ہی طاقت تھی ہماری، وہ چلی گئی، اب ان کا کلمہ نماز پڑھتے ہیں، اتنا قبول کر لو، زکوٰۃ کا مسئلہ فی الحال چھوڑ دو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ حضور آئے تھے، کس طرح انہوں نے محنت کی، دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، دین میں کمی برداشت نہیں کروں گا، اگر تم سارے نہیں جاؤ گے میں اکیلا جاؤں گا، کہ تم نہیں جاتے میں اکیلا جاؤں گا۔ اور
اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر سارے انسان اور سارے جن اور سارے درخت اور پتھر بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں دین کے خلاف لڑنے کے لیے اور کوئی میری مدد کرنے والا نہ ہو، میں اکیلا ان سب کا مقابلہ کروں گا۔ اگر انسان اور جن اور درخت اور پتھر اکٹھے ہو کر آ جائیں پھر بھی میں ان کا مقابلہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری کیا، ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس وقت کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ سب کو لے کر جا رہے ہو، پیچھے مدینے میں کوئی بھی نہیں، ہماری بیویوں کی تو خیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کوئی مرد تو آپ نے پیچھے چھوڑے ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر تم سارے چلے جاؤ اور دشمن آ کر امہات المومنین کو شہید کر دے اور ان کے جسم کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اور جنگل کے جانور آ کر ان کو مدینے کی گلیوں میں ان کے جسموں کو گھسیٹتے رہیں، یہ تو برداشت کریں گے، لیکن دین مٹ جائے اور ہم یہاں رہیں یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے وہ ایک دن جو آپ نے امت کو سنبھالا تھا وہ ایک دن مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، میری نیکیاں ساری لے لو۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق۔ تو اس لیے جب جنت کی بات آئی تو اللہ نے وہاں چلنے کا نہیں، دنیا کی محنت کے لیے، دنیا کے تقاضوں کے لیے کہا چلو تھوڑا بہت چل لیا کرو، نمازوں کے لیے تیزی سے چل کر جاؤ، جنت کے لیے کہ ایک دوسرے سے مقابلے کرو۔ اور پھر اللہ کا ذکر آیا کہ وہاں تو پھر دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تو دوڑ لگاؤ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو راضی کر لو۔ تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ تو اس لیے اپنے اخلاق پر بھی محنت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھنا، ہر ایک مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مومن سب سے مانوس ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ المؤمن یألف ویؤلف، مومن محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور کوئی خیر نہیں اس سے جو نہ محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ نرم دل ہوتا ہے مومن، ادھر کرو ادھر ہو گیا، ادھر کرو ادھر ہو گیا۔ مومن تو جو ہے وہ صفات، اخلاق، مومن والے اخلاق اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، نرمی کو اختیار، نرمی وہ کام کرتی ہے جو سختی نہیں کر سکتی۔ صبر کرنا، شکر کرنا، اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، حب مال حب جاہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اپنا بڑا بننے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، یہ بھی اخلاق میں داخل ہے۔ اخلاق صرف ہنس کر ملنے کو نہیں کہتے، اخلاق کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے۔ ساری زندگی پہلی صف میں نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ پہلی صف والا ہے، تو پھر اسے پہلی صف میں پڑھنا اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے، یہ تو ریاکاری کے لیے تھا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اخلاق پر بھی محنت کرنا، اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہر عمل کو کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مومن کی جان اور مال تو اللہ کے دین کے لیے۔ حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے آئے تو ان کو بہت ترغیب دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے میں تو پھر بھی نہیں ہوں گا۔ مکہ فتح ہو گیا تو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ایران جاتا ہوں۔ ان کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پناہ مانگی کہ میرے خامن کو 2 مہینے کے لیے پناہ دے دو۔ آپ نے کہا دے دی۔ بس وہ پھر اپنے خامن کو لینے کے لیے گئی، یمن تک پہنچ گئیں۔ یمن میں پہنچ کر وہ آگے ایک جہاز میں بیٹھ کر بحری جہاز میں جا رہے تھے۔ اللہ کی شان، جو ہی وہ چلا آگے ایک بھنور میں وہ پھنس گئے۔ وہ جو ملاح تھا وہ مسلمان تھا، کہ اخلصو، اخلاص والا کلمہ پڑھو۔ تو اکرمہ نے پوچھا کہ اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس نے کہا اسی سے تو بھاگ کر آیا تھا، اور کہ یہاں نہیں پڑھو گے تو آج نہیں بچ سکتے۔
اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی بیوی وہاں پہنچی، ان کو بتایا کہ تمہارا خاوند اسی جہاز میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا کپڑا زور زور سے ہلایا، وہ سمجھے کوئی مسافر پیچھے رہ گیا ہے، واپس آئے تو اکرمہ نے دیکھا کہ بیوی ہے، ان کا اچھا ہوا تم بھی آ گئی، ان کا میں نہیں آئی، میں تمہیں لینے کے لیے آئی۔ ان کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اے اکرمہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے صرف ان کی گود میں جا کر ہی اس سے حفاظت ملے گی، ان کی تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اس نے ایسی ترغیب دی کہ وہ چپ کر کے بیوی کے ساتھ چل پڑے۔ بیوی لے کر آئی، وہاں پر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ کو کہہ دیا کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، خبردار اس کے آنے کے بعد اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا۔ ابو جہل نے تو ساری زندگی دشمنی میں گزار دی، لیکن آپ نے تو اس کے باپ کو برا نہ، مرے ہوئے کو کوئی نقصان ہوتا نہیں، زندہ کو تکلیف ہوگی۔ وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے 2 ماہ کے لیے پناہ دی ہے۔ پناہ کا مطلب یہ تھا کہ کافر بن کے بھی یہاں رہوں، 2 مہینے رہ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں 4 مہینے کے لیے پناہ۔ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا اچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ انی مسلم، وہ تو عرب تھے، سمجھتے تھے مسلم کا معنی ہی فرما برداری، کیا فرما برداری چاہتے ہیں؟ کہ یوں کہو انی مسلم مہاجر مجاہد، اسلام جس چیز کی قربانی کا تقاضا کرے گا اس کو چھوڑوں گا اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا انی مسلم مہاجر مجاہد۔ آپ خوش ہو گئے، اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اکرمہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگے گا دوں گا، میں جو مانگوں گا وہ میرا رب مجھے دے گا، آج مانگو کیا مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، میں دنیا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، میں جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جتنی جنگیں آپ کے خلاف لڑی ہیں اور جتنے مشورے آپ کے خلاف ساری زندگی کیے ہیں اور جتنے سفر آپ کے خلاف کیے ہیں، آپ دعا کرو اللہ وہ مجھے معاف کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ، اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں اور جتنے مشورے میرے خلاف کیے ہیں اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں، آپ اس کو معاف کر دو، میں اس سے راضی ہو گیا۔ بس وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی جان مال خرچ کیا تھا، اب اس سے دگنا اسلام کو پھیلانے کے لیے کروں گا۔ پھر 10-12 سال زندہ رہے، لیکن کبھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ کہتے تھے جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں مجھے بھیج، جس تشکیل میں کوئی نہ جائے وہاں میں جاؤں گا۔ قربانیاں، مشقتیں، خطروں میں ہمیشہ گھس جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم ہمیشہ خطرے میں اکیلے گھس جاتے ہو، ساتھیوں کا انتظار بھی نہیں کرتے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں بہت صدمہ ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خالد، تم نے تو حضور کے زمانے میں کافی کارنامے کر لیے، ہمیں بھی کچھ کرنے دو۔ اور کہ تم تو، میں اور تم جب حضور کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے تو تم نے کبھی میرے گھوڑے کو نہیں پکڑا تھا، آج اس کو چھوڑ دو۔ کون موت پر بیعت کرتا ہے؟ 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر چلے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ حضرت عمر نے پیچھے کرتے کرتے ان کو، جب حضرت بلال آئے، دوسرے آئے قربانیاں دینے والے، ان کو آگے، ان کو سرداروں کو، یہ تو بڑے سردار تھے، پیچھے کر دیا۔ تو انہوں نے آخر میں، سمجھدار تھے، ایک دوسرے کو کہا کہ امیر کی کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، ہم نے اس وقت قربانیاں نہیں دیں جب انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ آخر میں انہوں نے آ کے حضرت عمر سے پوچھا کہ جیسے آپ نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی ہمیں پیچھے کر دے گا۔ حضرت عمر نے سر نیچے کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم ان جیسی قربانیاں دے دو نا تو پھر اللہ تمہیں پیچھے نہیں کرے گا۔ پھر 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، عورتوں مردوں کو۔ جب مکے سے نکلے تو وہ سارے مکے والے پیچھے آ گئے، کیونکہ اخلاق والے تھے۔ کہا ہمیں چھوڑ کر اکرمہ کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان کو سب کو جمع کر کے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے کوئی اور شہر پسند ہے، اس سے اچھا کوئی شہر نہیں کہ اللہ کے رسول یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ کسی اور قوم والوں کے پاس رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قریش سے اچھی کوئی قوم نہیں کہ اللہ کے رسول قریشی ہیں، بس دنیا میں کوئی، میں کسی سے پیچھے نہیں رہا، ان لوگوں سے پیچھے رہ گیا جنہوں نے قربانیاں دی، ان تک پہنچنے کے لیے ان سب کو لے کر جا رہا ہوں۔
ان 80 گھرانوں میں سے صرف ایک مرد اور ایک عورت زندہ واپس آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اتنی بڑی قربانی کس نے دی ہوگی، پھر کا ان کی آپس میں شادی کر دو، یہ خاندان ختم ہی نہ ہو جائے، یہ ایک مرد اور ایک عورت جو بچا ہے اس کی نوجوان کی شادی کر دو تاکہ یہ خاندان ختم نہ ہو جائے۔ ایسی قربانیاں دیں۔ تو وہ ان سے بیعت کی اس دن، کہا کون بیعت کرتا ہے موت پر؟ بیٹا بھی اپنے سامنے شہید، وہ سب اس دن لاکھوں کی کافروں کی تعداد تھی، اس میں لڑتے لڑتے سینے پر تیر اور سینے پر وہ تلواروں کے زخم، اس دن 100 زخم آئے ان کے جسم کے اگلے حصے میں۔ لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ، اور وہ کہتے تھے یہ جان بہت دفعہ لات اور عزا پر قربان ہوئی ہے، آج اس کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے دو۔ آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید آئے، ان کا سر اٹھا کر یہاں رکھا۔ کیا ہوا کہ اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرما دی۔ کہ حضرت عمر کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، وہ قربانی تو ہم نے دی ہے، اب اللہ جل شانہ آخرت میں ہمیں پیچھے نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ قربانیاں دینے والے، تو ایمان دین تو قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے، قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی، یہ بہت تھوڑا ہے، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ دنیا کو اگر ہم نے بڑی فیکٹریاں بھی بنا لی تو یہ مچھر کا پر ہے، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ قسمیں کھا کھا کے فرمایا کہ یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں، ایسا ہونے والا ہے۔ تو ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو خالی گشت کریں گے، دعوت دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، اس کو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ اپنی قدرت اور شان کے ساتھ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کسرا کو آپ نے خط لکھا، اس نے آپ کا خط پڑھا ہی نہیں، اس کے اندر تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے، کسرا کے نام یہ خط ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے نام سے پہلے اپنا نام کون ہے یہ لکھنے والا؟ آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ ہلاک کسرا فلا یکون کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، نبوت نصیب فرمائی، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری، اللہ سینہ کھول دے، یہ تو بڑے سینے والوں کا کام ہے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ چوتھی دعا بڑی عجیب مانگی، تو میرے بھائی کو بھی شریک کر دے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا جاؤ ساری قبول ہیں، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، داعی کی دعا قبول ہوتی، قبول ہے، اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یہ اس امت کی امتیازی چیز ہے۔ ہمیں ہماری بیویوں کے لیے نہیں بنایا اور ہمیں ہمارے بچوں کے لیے نہیں بنایا۔ ہم تاجر نہیں ہیں، ہم زمیندار نہیں ہیں، ہم سندھی نہیں ہیں، ہم بلوچی نہیں ہیں، ہم بروہی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، یہ فانی نسبتیں ہیں۔ ہم محمدی ہیں، مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی، کسی مجسٹریٹ کا دربار نہیں ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی یہ امت دے گی۔
کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ ان کی امت کہے گی ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے پیغام آپ کا پہنچایا تھا۔ ان کی امت کہے گی پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے، کہ بلاؤ امت محمدیہ کو، یہ گواہی دیں گے۔ تو وہ امت کہے گی ہم نہیں مانتے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ ان سے فرمائیں گے تم تو تھے ہی نہیں۔ یہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ کا قرآن سچا، اس صادق و مصدوق ذات کو آپ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، قرآن میں آپ نے فرمایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ ساری نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے کہ ان کے چہروں پر قیامت کے دن نبیوں والا نور ہوگا، اور نبیوں کی گواہی یہ امت وہاں پر کھڑی ہو کر دے گی۔ یہ اس لیے کہ یہ ہمارا اصل کام ہے، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان اور طاقت اور قدرت اور کبریائی کے ساتھ ہیں۔ وہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، صرف ہمارے اندر کمی آئی ہے۔ جیسے ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی، جیسے جڑی بوٹیوں کی تاثیر نہیں بدلی، اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت بدل نہیں سکتی، اللہ کے وعدے بدل نہیں سکتے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے تو اللہ نے جو مددیں اور جو نصرتیں انبیاء کے ساتھ کر کے دکھائی تھیں، اور جو مددیں اور جو نصرتیں صحابہ کے ساتھ کر کے دکھائی تھی، وہ مددیں اور نصرتیں اللہ ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ تو ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے فرمائے کہ جو جن بھائیوں کے قواعد پورے ہیں اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ وقت 4 ماہ لگے ہوئے ہیں اور مقام پر بھی کام کیا ہے، ملکوں کے لیے فرمائے گی، ملکوں میں جانا ہے، 7 ماہ کی جماعتیں ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ عبدالملک سال محمد صدیق صاحب اللہ تعالیٰ سے خیر عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، آمین کہہ دیں بھائی، آمین کہہ دیں۔ ساتھی تشریف رکھیں اور پوری تشکیل